ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ، ایران کے خلاف طے شدہ حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ گئی ہے، اس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ دعویٰ کیا معاہدے کے نکات تفصیلات پر تمام فریقین اصولی اور تفصیلی سطح پر متفق ہو گئے ہیں، جن میں پاکستان، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، UAE، قطر، ترکیہ سمیت دیگر ملک شامل ہیں۔ حتمی معاہدے پر دستخط تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ معاہدے پر دستخط کے وقت اور مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ امریکن صدر نے ایران پر آج رات حملے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کی میکسیکو میں شاندار افتتاحی تقریب، گلوکاروں کی پرفارمنس نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ 48 ٹیمیں پہلی بار عالمی ٹائٹل کے لیے میدان میں۔ پہلے میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل فیفا عالمی رینکنگ میں ارجنٹینا پھر پہلی پوزیشن پر آ گیا، اسپین دوسرے نمبر پر برقرار، فرانس 2 درجے تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر چلا گیا۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع، نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,767 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز واپس۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھانے کا امکان۔ قرضوں پر سود کے لیے 7,824 ارب رکھنے کی تجویز۔ دفاعی شعبے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کو تقریباً 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس بھی آج طلب۔ بجٹ آج سپہر 3 بجے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ توقع تھی کہ رواں مالی سال شرح نمو 4% سے زائد رہے گی۔ مشرق وسطی صورتحال کی وجہ سے معاشی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے 2025-26 پیش کر دیا، کہا کہ برآمدات میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی۔ محمد اورنگزیب نے کہا عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال سے بین الاقوامی معیشتوں کو بھی دھچکا لگا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو GDP گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے تجاوز کر گیا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 2.89% رہی۔ IT برآمدات $4 ارب 50 کروڑ تک پہنچ جائیں گی۔ فی کس اوسط سالانہ آمدن $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی۔ امریکی کارروائیوں نے جنگ بندی کو غیر مؤثر بنا دیا۔ اس طرح کے خطرناک نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس عراقچی کا یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس سے رابطہ۔ ایران کی جانب سے اردن، بحرین اور کویت میں اہداف پر حملوں کے بعد صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران کی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی ختم کر دی۔ اب تہران اور واشنگٹن مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ حملوں کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ غلط حکمت عملی واشنگٹن کو دلدل میں پھنسا سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غلط حکمت عملی اور جذباتی فیصلے پورے منظرنامے کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ ایسے فیصلے توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور عالمی منڈیوں میں شدید عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ کشیدگی میں کمی کر کے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ تمام فریقین دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کی طرف واپس آئیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ فریقین پاکستان کی میزبانی اور قطر کی کوششوں سے ہونے والے تعمیری مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اقوام متحدہ کی بھی ایران اور امریکہ سے حملے نہ کرنے کی اپیل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کمانڈر ترک آرمی کی ملاقات۔ کمانڈر جنرل میتن توکیل کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی، ثقافتی، تصویراتی تعلقات کو اجاگر کیا۔ ترک بری فوج کے کمانڈر کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ ترک بری فوج کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مشرق وسطی کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر ضبط و تحمل کا زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔
طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ صومالی قزاقوں سے پاکستان کی بحفاظت بازیابی کے لیے جہاز کے مالک اور مقامی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو صومالی وزیر خارجہ نے مغویوں کی بحفاظت رہائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے سلسلے میں لیاری انٹرنیشنل اسٹیڈیم تشریف لائیں، فٹ بال کے تمام میچز کو انجوائے کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی والوں کے لیے پیغام۔ بلوچستان میں بھی فیفا ورلڈ کپ کا بخار، گڈانی کے نوجوانوں کا فٹ بال سے محبت کا انوکھا انداز، ریت پر ورلڈ کپ کی شاندار ٹرافی بنائی، نوجوانوں کا پوری دنیا کے فٹ بال لورز کو ٹرافی کے ذریعے ٹریبیوٹ پیش۔ بلتستان میں حکومت سازی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی مشاورتی بیٹھک، ملاقات میں حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وفود کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے کہا، عوام نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی جماعت بنا کر گلگت بلتستان کی قیادت کا مینڈیٹ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا بجٹ اجلاس کا بوائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ، بجٹ سیشن میں بھرپور احتجاج کا اعلان۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور رہائی کا مطالبہ ہر صورت برقرار رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بانی سے ملاقات کی کوششیں تیز کر دیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پھر رابطہ، ملاقات کے حوالے سے اگلے چند گھنٹوں میں پیش رفت متوقع۔ لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج کریں لیکن ادارے کو بے توقیر نہ کیا جائے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو کھری کھری سنا دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقیوں نے بھی سزائیں کاٹیں۔ ہم نے سسٹم اور ایوان کے تقدس کو داؤ پر نہیں لگایا۔ 2.25 سال میں کارروائی کا محور تحریک انصاف کے لیے ان کے لیڈر ہیں۔ یہ لوگ ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے۔ اس ادارے کو بھی ایک شخص کے لیے نشانہ بنایا۔ شخصیات تو آنی جانی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں۔ تحریک انصاف کے رکن اقبال آفریدی پورے بجٹ سیشن کے لیے معطل۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اقبال آفریدی کو ایوان سے باہر نکالنے کا حکم، کہا کہ اقبال آفریدی نے اسٹاف پر ہاتھ اٹھایا، ڈی جی میڈیا سے بدتمیزی کی، اقبال آفریدی نے پولیس اہلکاروں سے بھی بدتمیزی کی، یہ سب ناقابل قبول ہے۔ فرح ناز اکبر نے اقبال آفریدی کی رکنیت معطلی کی تحریک پیش کی جسے ایوان نے منظور کیا۔ لاہور میں قدرت مہربان، شدید گرمی کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ برسات، مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں 13 جون تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کا راج، کراچی میں بھی موسم شدید گرم، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ، 48 ڈگری کی گرمی کا احساس۔ مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ، چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، اعلیٰ سول عسکری حکام بھی شریک تھے۔ 2 مسیحی جوانوں کی آخری رسومات راولپنڈی کے کرسٹ چرچ میں ادا کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے ہمیشہ باعث فخر اور مشعل راہ رہیں گی۔ شہداء کی فرض شناسی اور مادر وطن کے دفاع سے وابستگی آئندہ نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ قوم اس مشکل گھڑی میں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی، جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے۔ 1 ماہ قبل پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ کی تقریب ہوئی تھی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کا برطانیہ میں آج سے آغاز، ویسٹ انڈیز اور نیدرلینڈز ویمن ٹیموں کا فوٹو سیشن۔ افتتاحی میچ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ پاکستان ٹیم پہلا میچ بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گی۔ اور اسلام آباد میں سجا رنگا رنگ برائڈل فیشن شو، ماڈلز کے جلووں نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ کیٹ واک کر کے شادی کے ملبوسات کی نمائش کی، فنکاروں نے اپنی سریلی آواز سے شرکا کو خوب محظوظ کیا۔